حاضرین گرامی قدر، جب سب کی شہادتیں ہو گئی، امام علی مقام کو شہید کر دیا گیا، خیمے میں خیمہ حسینی میں آگ لگا دی گئی، راکھ ہو گیا جل کے، شہزادیوں کو قیدی بنایا گیا، امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پیر میں بیڑیاں اور گلے میں بیڑیاں ڈال دی گئی، اور آپ کو پورے قافلے حسینی قافلے کو جب عمر ابن سعد نے ابن زیاد کے پاس بھیجا اور کٹے ہوئے سروں کو نیزوں پہ سوار کر کے جب لے کر جانے لگے مسلمانوں، تو سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنے بھائی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم اطہر کو، بغیر سر کے جسم اطہر کو جب آپ دیکھتی ہیں، آپ رونے لگتی ہیں، دعائی دیتی ہیں، واہ محمدا واہ محمدا صلی علیکہ اہل السماء ھذا حسین بالدماء، ہے نانا جان دیکھو، یہ آپ کا حسین ہے جو خون میں لت پت پڑا ہوا ہے، جس کے اوپر راکھیں ہوائیں راکھ اڑا رہی ہیں، بغیر کفن کے ہے۔ عزیزان محترم، حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے اس جو ہے مرثیے میں اتنی درد تھی کہ دوست اور دشمن ہر ایک بندہ سن کے رونے لگا، اور اس قافلے کو امام حسین کے سر مبارک کو ابن زیاد کے دربار میں پیش کیا گیا۔ اسی دن روایتوں میں آتا ہے یا اس کے دوسرے دن 11 محرم کو، جو کربلا کی سرزمین سے قریب ایک گاؤں تھا جس کا نام غازریہ تھا، وہاں ایک قبیلہ تھا بنو اسد کے قبیلہ والے، وہ آتے ہیں اور امام حسین کے ساتھیوں کو اور آپ کے گھر والوں کو وہ قبریں کھود کے وہ دفن کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، ہر ایک کو ایک طرف دفن کرتے ہیں، امام حسین کے جسم اطہر کو الگ جو ہے مدفون کرتے ہیں۔ یہ قافلہ ابن زیاد کے دربار میں پیش کیا جاتا ہے، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو ابن سعد خولی کے ہاتھوں جو ہے گورنر ہاؤس بھیجاتا ہے۔ جب خولی امام حسین کے سر مبارک کو لے کر جب گورنر ہاؤس کے قریب پہنچتا ہے تو اس کا دروازہ بند ہو چکا تھا، شام ہو چکی تھی، تو خولی اپنے امام حسین کے سر مبارک کو لے کر اپنے گھر جاتا ہے اور ایک تشت میں رکھ کر اوپر سے کپڑا ڈھانک دیتا ہے، اور اپنی بیوی، غالباً نوار نام ہے، اس نوار تھا، اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ تمہارے لیے دنیا کی بہت بڑی دولت لے کے آیا ہوں۔ وہ بیوی پوچھتی ہے، نیک خاتون پوچھتی ہے کہ کیا لے کے آئے ہو؟ تو وہ کہتا ہے کہ حسین ابن علی کا سر لے کے آیا ہوں۔ اس کی چیخ نکل جاتی ہے اور وہ کہتی ہے لوگ چاندی سونا لے کر آتے ہیں اور کم وقت تو حسین ابن علی کا سر، جس نبی کا کلمہ پڑھتا ہے اس نبی کے نواسے کا سر لے کے آیا ہے۔ اور اتنا کہنے کے بعد وہ کہتی ہے کہ آج کے بعد ہم تمہارے بستر پہ کبھی نہیں سوئیں گے۔ خولی اپنی دوسری بیوی کو بلا کے اس کے ساتھ سوتا ہے، اور اس کے بعد اس کی پہلی بیوی جس نے منع کر دیا تھا، وہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے اس سر مبارک جس تشت میں رکھا تھا وہاں پہ آ کے بیٹھتی ہے، اور ساری رات وہ امام حسین کے سر مبارک کو دیکھتی رہتی ہے۔ اس کا نصیب جاگ اٹھتا ہے کہ رات کی تاریکی میں وہ دیکھتی ہے کہ ایک نور کی روشنی ستون کے مانند حسین ابن علی کے سر پہ سایہ فگن کیے ہوئے ہے، اور نور کے پرندے حسین ابن علی کے سروں کا طواف کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ حاضرین محترم، سفید نوری پرندے امام حسین کے سروں کے ارد گرد گھوم رہے ہیں۔ صبح کے وقت ابن زیاد کے دربار میں خولی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو لے کر پہنچتا ہے۔ سب ایک خاص و عام کو ملاقات کی جو ہے اذن ہوتا ہے، ہر ایک کوفہ کے شہر کوفہ سے لوگ جمع ہیں گورنر ہاؤس کے اندر۔ امام حسین کے سر مبارک کو جب ابن زیاد کے سامنے رکھا جاتا ہے مسلمانوں، تو راوی کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دانت مبارک کو ابن زیاد ایک چھڑی سے کرید رہا تھا، کافی دیر کرید رہا۔ صحابی رسول حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے موجود دیکھ رہے تھے۔ جب آپ سے نہ رہا گیا تو آپ نے کہا کہ بک ابن زیاد،
اس چھڑی کو حسین کے لبوں سے ہٹا لے، خدا کی عزت کی قسم نہ جانے کتنی مرتبہ میں نے مصطفیٰ کو ان لبوں کو چومتے ہوئے دیکھا ہے۔ اپنی چھڑی کو یہاں سے ہٹا لے، اور اتنا کہنے کے بعد غصے میں ہو کے آپ وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں۔ پھر حسین کے گھر کی شہزادیوں کو جو قیدی بنا دی گئی تھی ابن زیاد کے باعث پیش کیا جاتا ہے۔ سیدہ زینب ایک اسیر بن کے ایک لونڈی کی صورت میں آپ کھڑی ہیں۔ ابن زیاد پوچھتا ہے کہ یہ کون ہے؟ تو ایک لونڈی کہتی ہے کہ یہ زینب بنت علی ہیں۔ حاضرین محترم، ابن زیاد ان شہزادیوں کو اونٹوں پہ، ننگی پیٹھوں پہ بٹھا کے اور شہیدوں کے سروں کو ایک نیزوں پہ سوار کر کے دمشق بھیجتا ہے، ملک شام یزید کے پاس بھیجتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ لوگوں راستے میں جاتا ان شہیدوں کے سروں کو دکھا کے لوگوں کو دکھاتے جانا، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ یزید کی نافرمانی کرنے والوں کا انجام کیسا ہوتا ہے۔ ان کو تو یہ لگ رہا تھا کہ ہم آج جیت گئے، مگر خدا کی عزت کی قسم وہ دنیا میں بھی ہار گئے، قیامت میں بھی ہار گئے، اور ایسے ہارے ہیں کہ اس حسین کا پرچم کل بھی لہرا رہا تھا، آج بھی لہرا رہا ہے، صبح قیامت تک لہراتا ہوا نظر آئے گا۔ حاضرین محترم، یہ قافلہ روانہ ہوتا ہے، راستے میں ایک گرجا گھر سے گزر ہوتا ہے، اور اس گرجا گھر کے پاس میں یہ یزیدی کتے وہاں پر رک کر امام حسین کے سر مبارک کو رکھ کر وہاں شراب پینے لگتے ہیں۔ روایتوں میں آتا ہے کہ ایک قلم نمودار ہوتا ہے، ایک آہینی قلم نمودار ہوتا ہے، اور وہ کنیسہ اس جو ہے گرجا گھر کے دیوار پہ خون سے یہ لکھتا ہے، اترجو امتن قتلت حسینہ شفاعت جدہ یوم الحسابی، کیا جن لوگوں نے امام حسین کو شہید کیا، کیا وہ اب بھی حسین کے نانا جان سے امید رکھتے ہیں کہ قیامت کے دن ان کی شفاعت کی جائے گی؟ ایک روایت میں آتا ہے کہ اس کنیسہ کی دیوار پہ، گرجا گھر کی دیوار پہ یہ شعر پہلے سے لکھا تھا۔ دونوں طرح کی روایتیں ہیں۔ پوچھا گیا کہ یہ جو شعر لکھا ہوا ہے یہ کب لکھا گیا؟ تو بتانے والے بتاتے ہیں کہ تمہارے نبی کی آمد سے 300 سال پہلے یہ لکھا گیا ہے، 300 سال پہلے لکھا گیا تھا۔ اترجو امتن قتلت حسینہ شفاعت جدہ یوم الحسابی۔ عزیزان محترم، گرجا گھر کا جو پادری تھا وہ باہر نکل کے آتا ہے اور پوچھتا ہے کہ یہ کن کے سر ہیں، اور یہ جو آگے نیزے پہ سوار سر ہے جس کے چہرے سے روشنی پھوٹ رہی ہے، جو رخ تابہ نظر آ رہا ہے، یہ کس کا ہے؟ تو وہ یزیدی کتے کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ یہ ہمارے نبی کے نواسے کا سر ہے۔ اس پادری کی چیخ نکل جاتی ہے مسلمانوں، اور وہ کہتا ہے کہ بتاؤ بھلا کوئی اپنے نبی کے نواسے کو قتل کرتا ہے، شہید کرتا ہے؟ حاضرین محترم، وہ پادری کہتا ہے کہ تم لوگ میرے یہاں ایک رات کے لیے ٹھہر جاؤ، اور تمام بیویوں کو، اہل بیت نبوت گھرانے کی بیویوں کو پادری ایک کمرے میں لے کر جاتا ہے، اور لے جا کے ان کے لیے کھانے کا انتظام کرتا ہے، اور ان کی خدمت کرواتا ہے، اور ان سے دعائیں لیتا ہے، اور ابن زیاد کے سپاہیوں سے کہتا ہے کہ میں تمہیں 10,000 دینار دوں گا، 10,000 دینار کے بدلے تم ایک رات کے لیے حسین کا سر مجھے دے دو۔ عزیزان محترم، 10,000 دینار کے بدلے میں، چونکہ وہ دنیا کے پجاری تھے، انہوں نے امام حسین کے سر مبارک کو دے دیا، اور وہ پادری لے کر امام حسین کے سر مبارک کو لے کر اندر جاتا ہے، سر مبارک کو ایک تشت میں رکھ کے اس کو پہلے غسل دیتا ہے، خوشبو لگاتا ہے، اور ساری رات سر حسین کی زیارت کرتا رہتا ہے، چہرے حسین کو تکتا رہتا ہے، اور پھر اس کی قسمت جاگ اٹھتی ہے، اور وہ کشف جو خولی کی بی بی کو نظر آیا تھا وہی کشف اس جو ہے گرجا گھر کے پادری کو نظر آتا ہے۔ وہ رات کو دیکھتا ہے کہ ایک نور کی روشنی پوری رات امام حسین کے سر مبارک پر برس رہی تھی، اور صبح جب ہوتی ہے تو واشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمدًا عبدہ ورسولہ کلمہ طیبہ پڑھ کے حلقے بگوش اسلام ہوتا وہ نظر آتا ہے۔ حاضرین محترم، چونکہ اس نے
اس نے مال و زر دے کے امام حسین کی خدمت کی تھی، اس لیے اللہ نے اس کا بدلہ یہ دیا کہ اللہ نے اسے دولت ایمان سے نواز دیا۔ حضرین محترم، یہ قافلہ چلتے چلتے جب ملک شام پہنچتا ہے، اور ملک شام میں جب یہ قافلہ پہنچتا ہے تو ایک بازار ہے جس کو آج شاید سوق حمیدیہ کے نام سے جانتے ہیں۔ جب یہ قافلہ اس بازار میں پہنچتا ہے مسلمانوں، تو کسی کو کچھ خبر نہیں تھی کہ یہ کٹے ہوئے سر کون ہیں، یہ باندیا کون ہیں، یہ بیویا کون ہیں، کسی کو کچھ نہیں معلوم تھا۔ لوگ اپنے گھروں سے باہر نکل آئے، ایک ہجوم تھا کہ جو حکومت کے باغی تھے باغیوں کو شہید کر دیا گیا ہے، باغیوں کو سزا دے دی گئی ہے، کسی کو کچھ خبر نہیں تھی کہ یہ کون ہے، یہ باغی نہیں، یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ حاضرین محترم، عورتیں اپنے گھروں کے چھتوں پہ چلی گئی، بچے نکل آئے، ایک بوڑھی خاتون وہ بھی اپنے گھر کے چھت پہ چلی گئی، اور جب اس نے دیکھا کہ قیدی ہیں، بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، تو اس نے کچھ کپڑے بھجوائے، کھانا جو تھا وہ کھانے بھجوا دیے، پانی کے لیے پانی بھجوایا، یہ سب کچھ کیا۔ اور سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دیکھ رہی تھی کہ آج ہمیں قیدی سمجھ کے کھانا دیا جا رہا ہے، قیدی سمجھ کے ہمیں پانی پلایا جا رہا ہے، قیدی سمجھ کے ہمیں کپڑے دیے جا رہے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد میں سیدہ زینب نے اس خاتون کو بلایا، اور بلانے کے بعد پوچھا، ایک خاتون، ہم کوفہ سے چلے ہیں، ملک شام آئے ہیں، ہمیں کسی نے ایک لقمہ کھانے کو بھی نہیں پوچھا، کسی نے پانی تک نہیں پوچھا، یہ بتاؤ کہ تم نے یہ احسان جو ہمارے ساتھ کیا ہے کیا سوچ کر کیا ہے؟ وہ خاتون جس کا نام فضہ تھا مسلمانوں، وہ کہتی ہے کہ مجھے اور تو کچھ نہیں یاد، لیکن جب میری جوانی کا عالم تھا تو میں مدینہ طیبہ رہا کرتی تھی، اور سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی خادمہ تھی۔ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی خادمہ تھی۔ جب میری شادی ہوئی اور میری رخصتی کا وقت قریب آیا تو میں نے اپنی مخدومہ سیدہ فاطمہ سے کہا کہ میں رخصت ہو رہی ہوں، آپ مجھے کوئی نصیحت کر دیں جس پہ میں ساری زندگی عمل کرتی رہوں۔ تو میری مخدومہ سیدہ فاطمہ نے کہا تھا، بیٹی جب کبھی قیدی نظر آئیں تو قیدیوں کو پانی پلا دینا، قیدیوں کو کھانا کھلا دینا۔ حضرین محترم، سیدہ زینب اپنی والدہ محترمہ کا نام سن کے آپ ٹھنڈی سانس لیتی ہیں، اس کی باتیں سن رہی ہیں۔ آپ فرماتی ہیں کہ بے امی جان، بی بی، ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے، ہم لٹے پٹے لوگ ہیں، ہم تو تجھے اس احسان کے بدلے میں کچھ نہیں دے سکتے، اگر تیری کوئی آرزو تمنا ہے تو تو بتا، اللہ کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تیری آرزو تمنا کو پوری کر دے۔ وہ خاتون، بوڑھی خاتون کہتی ہے کہ کوئی اور تمنا نہیں ہے، جب میں مدینہ طیبہ تھی تو سیدہ فاطمہ کے دو صاحبزادے، ایک کا نام حسن تھا، ایک کا نام حسین، اور ایک بیٹی زینب تھی۔ میں نے سنا ہے کہ امام حسن انتقال کر چکے ہیں، ان کی شہادت ہو چکی ہے۔ بیٹی صرف ایک خواہش ہے کہ زندگی میں کبھی اپنے جیتے جی کبھی زینب کی زیارت کر لوں، کبھی حسین کے چہرے کی زیارت ہو جائے۔ سیدہ زینب فرماتی ہیں، اے بوڑھی خاتون، تیری دعا بارگاہ خدا بندی میں قبول ہو گئی، جس سے تو بات کر رہی ہے یہی فاطمہ کی بیٹی زینب ہے، اور جس کے سر کو نیزوں پہ سوار دیکھ رہی ہے یہ میرے بھائی حسین ابن علی کا سر ہے۔ حاضرین محترم، ایک چیخ نکلتی ہے اس خاتون کی، اور اس کی روح قفس انصری سے پرواز کر جاتی ہے۔ حاضرین محترم، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر سے، آپ کی شہادت کے ذکر سے ہم تمام مسلمانوں کے ایمان تازہ ہوتے ہیں، اور باطل سے ٹکرانے کا ایک ہمت اور ایک قوت ہوتی ہے۔ اور ایک آخری بات کہہ کے گزر جانا چاہتا ہوں مسلمانوں، کہ ہم یزید کو جس بیس پر برا سمجھتے ہیں، امام حسین نے اس بیس پر یزید کو برا نہیں سمجھا تھا۔ ہماری جو دلیل ہے یزید کو برا کہنے کی وہ اور ہے، ہم اس لیے یزید کو برا کہتے ہیں کہ یزید نے امام حسین کو شہید کروایا، اسی لیے برا کہتے ہیں نا۔ خالمادہ رسول کے چشم و چراغ کو اس نے گل کیا، بجھا دیا، اس لیے برا بھلا کہتے ہیں۔ لیکن امام حسین نے یزید کو جو برا سمجھا تھا اس دلیل سے نہیں سمجھا تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یزید کو برا
سمجھا ہے تو اس لیے برا سمجھا ہے کہ یزید شرابی تھا، یزید جواری تھا، یزید بے نمازی تھا، یزید زانی تھا، یزید واہیات کرتا تھا۔ یہاں تک کہ روایتوں میں آتا ہے کہ اپنی سوتیلی ماں کے ساتھ یزید زنا کرتا ہوا نظر آتا تھا۔ حاضرین محترم، ہم جس دلیل سے یزید کو برا جانتے ہیں، اگر اس دلیل سے یزید کو برا جانیں گے تو صرف ایک یزید کو برا جانیں گے، مگر امام حسین جس زاویے سے یزید کو برا جانتے تھے، اس زاویے سے اگر ہم یزید کو برا جانیں گے تو صرف ایک یزید سے نہیں بلکہ زمانے کے ہر یزید سے ہم اپنے ہر یزید کو ہم برا جانیں گے، اور ہماری جنگ ہر یزید سے ہوگی۔ پھر جو شرابی ہوگا، زانی ہوگا، کبابی ہوگا، گنہگار ہوگا، نماز چھوڑنے والا ہوگا، ہماری جنگ ہر ایک کے خلاف ہوگی، اور ہمارے دل میں ہر ایک کے لیے جو ہے برا پن محسوس ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ اس لیے کہ یزید کو امام حسین نے اس لیے برا جانا تھا کہ وہ بے نمازی تھا، شرابی تھا، جواری تھا۔ سو لوگوں، جس زاویے سے یزید کو امام حسین نے برا سمجھا، اس زاویے سے آج موجودہ دور کے ہر یزید کو برا سمجھو، اور ہم اور آپ ہم اپنی اصلاح کرتے ہوئے نظر آئیں، حسین کے مشن کو آگے کریں، حسین کے کردار کو اپنائیں۔ ہم اگر حسینی اپنے آپ کو کہیں تو ہمارا کردار بتائے کہ ہم حسینی ہیں۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ مولا تعالیٰ ہمارے اس پروگرام کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔